خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ استقبال کیجئے گا اور محبت کے ساتھ نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے گا۔ نعرہ تکبیر، نہیں تھوڑا سا زیادہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضور کے نام پہ ہاتھ اور آواز بلند ہو جائے تو کوئی فتویٰ نہیں رکھتا۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ المتوحد بجلالہ المتفرد والصلاة دوما على خیر الانام محمد والآل والاصحاب هم مأوى عند شدائد فإلى العظیم التوسل بکتابہ وبأحمد اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اپنا دانا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھیں، دل کی جگہ پہ، نظروں کو جھکا کے آنکھیں بند کر کے تصور میں سونے مصطفیٰ کا چہرہ و دعا لا کے انتہائی ادب، انتہائی محبت، انتہائی تکریم کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ آسان لفظوں میں عرض کر دوں تو یوں ہے کہ تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے خدا کو جس نے پہچانا محمد کے وسیلے سے۔ حمد و صلوات کے بعد بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کی یہ حاضری قبول فرمائے۔ سب سے پہلے میں صمیم قلب سے مبارکباد پیش کروں گا اس محفل پاک کے سجانے والے جملہ منتظمین جنہوں نے اہتمام کیا، اور بالخصوص جو احباب تشریف لائے، اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے دامن میں اور کچھ نہیں ہے ذکر مصطفیٰ کے سوا۔ اللہ کریم اس حاضری کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے، ہم سب کے لیے ذریعہ بخشش بنائے۔ گرامی قدر حاضرین، علماء کرام کثیر تعداد میں جلوہ گر ہیں، ثنا خانان مصطفیٰ موجود ہے، اور میں بڑا حیران بھی ہوں قبلہ حضرت نے اپنا قیمتی وقت مجھے دے دیا۔ اس کام لئی پھر وقت دینا وہ بھی کسی مولوی دا ستھرا تے تگڑا جگرا چاہیے۔ بحمدہ تعالی میں دعا گو ہاں کہ مالک کریم حضرت دے علم و عمل چھوڑ زیادہ برکتاں عطا فرمائے۔ گرامی قدر حاضرین، ساڈے ایک بزرگ گزرے نے، بہت پرانے ہیں۔ انج میں لفظ بولنا اج کل جڑا چلو سانو بہت سارے فتنیاں تو بھی محفوظ کر دے وے کہ ساڈے ایک بابے گزرے نے۔ اج کل چونکہ وہ بھی مخلوق آ گئی ہے نا مارکیٹ وچ، بابے شاہی کوئی نہیں، وہ اس لیے ہن ضروری ہے بھی اسی اپنے اسلاف نو فخر نال ذکر کریے اور دسیے اپنے اسلاف دی نسبت نال ساڈے اج بھی ایمان محفوظ نے الحمدللہ۔ وہ بابا کوئی عام نہیں، بہت تگڑا بابا ہے۔ انہوں دا نام ہے حضرت
امام جلال الدین السیوطی السنی، انہاں فرمایا کہ دو چیزاں بندے نو پرکھدیاں رہنا چاہیے، ویکھدیاں رہنا چاہیے۔ اگر یہ دو چیزاں بندے کول محفوظ ہو جان تے بندہ دنیا چ بھی کامیاب ہے، آخرت چ بھی کامیاب۔ اور اگر انہاں دوواں وچوں ایک تے چیز ہے خاص، دوسری ہے تھوڑی عام۔ خاص تو مطلب کہ اگر او دے وچ کمی رہ گئی، جنی مرضی وڈی کوئی پگ بن لوے، جنہ مرضی جبے کبے پا لے، جنہیں مرضی او دے لکھاں کروڑا مرید ہو جان، یوٹیوب تے او دے کئی ملین فالورز ہو جان، او دے کروڑا ویورز ہو جان، بھئی جنہیں مرضی او دی فین فالونگ ہوئے، کسے بھی طور او دی بخشش دا کوئی ذریعہ باقی نہیں رہندا۔ اس لیے یہ شے بڑی خاص ہے۔ دوسری شے عام ہے کہ عدل کریں تاں تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے، ہاں جے فضل کریں تاں بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ پہلی شے رسول کریم علیہ السلام دی ذات دے تعلق نال حضور دا کلمہ پڑھن والے دا عقیدہ۔ اگر وہ عقیدہ کمزور ہے، اگر وہ عقیدہ ماڑا ہے، یا وہ عقیدہ ایسا ہے جیڑا ساڑھے آقا و مولا دی شان دے لائق نہیں، وہ بندے نے ایک نہیں دو نہیں 4 محراب متھے تے سجدے کر کر پائے ہوگن، ساری عمر آپ زمزم نل ناتا ہوئے، ساری عمر حج کیتے ہون، عمرے کیتے ہون، کروڑاں دیاں زکاتاں دیتی ہون، ارباں روپیہ صدقہ کر دے وے، کدی کوئی روزہ بھی نہ چھڑے، قرآن دا بھی حافظ ہوئے، عالم ہوئے، جو کچھ مرضی ہوئے، اگر حضور دی ذات دے تعلق نال عقیدہ حضور دی شان دے لائق نہیں رکھدا، خدا دی عزت دی قسم ہے رب او دیاں ساریاں عبادتاں لپیٹ کے قیامت والے دن او دے منہ تے مار دینی۔ عقیدے دی حفاظت بڑی ضروری، یہ دور بڑا خطرناک آ گیا، یقین منو بہت خطرناک دور آ گیا، جدے منہ جو لفظ آندا ہے حضور دے بارے بول رہے ہیں، جو کسی دا دل کرتا ہے جی مجھے یہ سمجھ آئیے، اور چلیا تیری سمجھ ویکھیے یا حضرت ابو بکر صدیق دی سمجھ ویکھیے۔ عقیدہ اج کسے بندے نے فیصلہ کرنا ہے جی حضور دے بارے کی رکھیا جائے گا، یہ مرزا جیلمی دسے گا حضور دے بارے کی عقیدہ رکھنا چاہیے، مولوی طارق مسعود صاحب بتائیں گے جی حضور کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ نہیں، عقیدہ ہمیں مولا علی المرتضی شیر خدا بتا گئے۔ میں حضور دے بارے عقیدہ کمزور نہ کری، ماریا جائے گا، رگڑیا جائے گا، کچھ پلے نہیں بچنا۔ ہاں فرمایا دوسرا تعلق ہے عمل دا، کردار دا، حضور دی اطاعت دا، عمل دے اندر نبی پاک دی پیروی کرنا، حضور نال محبت دا اظہار کرنا، ہر کم ویلے اے سوچنا اے جڑا میں کم کرن لگا اے دے تے مدینے والے آقا راضی نہیں یا ناراض نہیں، اے تے اگر کوئی اے دے تے بھی عامل ہو جائے پھر تے وراؤل ورا گل ہوگی نا بھئی سبحان اللہ جی۔ لیکن یاد رکھنا عمل اچ کوتاہی بخشی جا سکتی ہے، 100 بندیاں دا قاتل بھی بخشیا جائے گا، عمل اچ کوتاہی، فاحشہ عورت کتے دے پلے نو پانی پلا دے وے تے رب دی ساری زندگی دی فحاشی معاف کر کے جنت دا پروانہ عطا فرما دے۔ وہ مالک ہے، وہ چاہے تے جھٹ لاوے، جھٹ بھی نہ لگے، وہ مالک ساری گناہ معاف فرما دے۔ تے ویسے بھی ساڑھے آقا و مولا بھی تے شفیع ہے نا، اعلیٰ حضرت کی فرما دیں اے دل تجھ سا سیاہ کار کون، ان سا شفیع ہے کہاں، پھر وہ تجھی کو بھول جائیں، دل یہ تیرا گمان ہے۔ بھئی بندہ گناہ کر لوے، نافرمانی ہو جائے، کدھر کوتاہی ہو جائے، بخشش کی امید ہے، لیکن یہ مطلب یہ نہیں بندہ کرن لگ پوے خیر ہے بھئی میں بخشی جانا ہے، ایتھے میں سود بھی کھاواں، بہناں دے حق بھی کھاواں، گوانڈی دا حق بھی کھاواں، ماں باپ نال بے ادبی بھی کراں، ایتھے میں ملاوٹاں بھی کراں، جھوٹ بھی بولاں، دغا بھی کراں، فراڈ بھی کراں، خیر بخشش ہو جائے گی۔ انج نہیں، جری نہیں ہونا گناہ مت، دلیر نہیں ہونا گناہ مت، گناہ ہو جائے شرمندگی ہوئے، خدا دی قسمیں کروڑ پہاڑ برابر بھی رب گناہ معاف فرما دے، لیکن عقیدے چ کوتاہی قابل برداشت، بالکل بخشش دا کوئی وسیلہ نہیں،
اے جملہ سنو، کوئی وسیلہ، کوئی ذریعہ، کوئی گارنٹی قرآن و سنت دے اندر، تاریخ اسلام دے اندر اتنے بڑے علمی ذخیرے دے اندر موجود ہی نہیں کہ وہ بندہ بخشیا جا سکتا ہے یا کوئی گنجائش ہے جہدے عقیدے چ کوتاہی۔ ہن عقیدے دی کوتاہی کی ہے؟ دو مثالاں دے کے گل اگے ودا رہا۔ ایک عقیدہ بندہ رکھدا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا علم پاک، وہ کہندا جی حضور دا علم تے عام بندیاں جگ ور گئی ہے، دسو ہے حضور دی شان دے لائق ہے؟ میں وہ فنی اصطلاحات والے پاسے نہیں جانا، اپنے سادہ لو مسلمان بھائیاں نو مسئلہ سمجھانا چاہنا۔ ایک نے کہا جی نبی پاک کا علم تو شیطان کے علم سے بھی تھوڑا ہے، پر اسی بریلی دے شہنشاہ کو فیض پایا۔ اعلیٰ حضرت فرماندے نے ہر ایک اپنے بڑوں کی بڑائی کرتا ہے۔ میں انہاں دا وڈا شیطان سی، ابلیس سی، انہاں دی شان بیان کی تھی۔ ساڈے آقا و مولا نے تو پھر اسی کی آکھاں گے یا رسول اللہ آپ کے علم کی ہم کیا بات کریں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہاں و بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سونے اور کائنات دا کیڑا ایسا علم ہے، کیڑی شے ہے جڑی آپ دی نگاہاں تو اولے رہ سکتی ہے، رب نے اپنی ذات آپ تو پوشیدہ نہیں فرمائی۔ یہ دو مختلف عقیدے ہیں۔ حضور دی شان دے لائق کیڑا ہے یہ اساں ویکھنا ہے، اساں پرکھنا ہے اپنے ضمیر نال، شعور نال، جڑا تعلق سونے نبی پاک نال اسی رکھنا چاہنے ہیں، اس ایمان دی بنیاد نال اسی سوچنا ہے، غور فکر کرنی۔ اے نہیں سانو کو پٹھی پڑھاوے جی حضور کے بارے میں بھی آپ نے عالم الغیب کہہ دیا، عالم الغیب تو اللہ ہے، نبی کا علم زیادہ بتا دیا، یہ تو شرک ہو جائے گا۔ اور میں کہ کیڑے درس گاہ چ بیٹھ کے سبق پڑھتا رہا ہے، تینوں یہی سمجھ نہیں آیا رسول اللہ کے علم کو مخلوقات میں سے کوئی مخلوق چاہ کے بھی اللہ کے برابر نہیں کہہ سکتی۔ یہ جو میں نے جملہ کہا ہے نا، یہ بڑا ڈاڈا جملہ ہے، سادہ ٹھیک تھا، تھوڑی کو کم رکھیں، اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے۔ میں ذرا سادہ جو بندہ، ایک دفعہ سبحان اللہ فرمائی جنہوں گل سمجھ آئی ہے وہ بولو تاکہ انہوں پتہ لگے بھی گل ایتھوں ہی اگے ٹوری ہے۔ توجہ ہے جی، توجہ نال گل سمجھ نہیں۔ بھئی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کو آپ بیان کریں گے تو آپ کہیں گے حضور عالم الغیب ہے، تو یہ شان تو اللہ کی ہے عالم الغیب ہونا۔ تو میں نے کہا پھر اس کا جواب تو ہمیں دے دو نا، اللہ سمیع و بصیر ہے، بندہ بھی دیکھتا سنتا ہے۔ کیا خیال ہے پھر؟ یہ تو شان سمیع و بصیر ہونا تو اللہ کی نہیں، تو اڑیاں آنکھاں کٹ دئیے تاکہ شرک سے محفوظ رہے۔ نہیں جی وہ تو اللہ ہے نا، تو میں نے کہا علم کے معاملے میں بھی وہ رب ہے، مصطفیٰ مخلوق ہے، وہ خالق ہے، اس کا علم لا محدود ہے، کوئی حد نہیں ہے اللہ کے علم کی۔ مصطفیٰ کا علم جتنا بھی ہے محدود ہے، رب کا علم بغیر کسی کی محتاجی کے ہے، مصطفیٰ کا علم لمحے لمحے کو رب کی عطا کا محتاج ہے۔ بتاؤ جی شرک کہاں گیا؟ کدھر نظر آ رہا ہے کہیں شرک؟ ہاں سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی جاہل اٹھے اور حضور کے علم کو اپنے علم کے برابر کہہ دے، اور اٹھ کے کوئی یہ کہہ دے ابھی کوئی عمل میں کوئی زیادہ پڑھائی کر لے تو اس کا علم نبی کے علم سے بڑھ بھی سکتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کیا جہالت کے نمونے۔ بلکہ وہ اگلے دن ایک مولوی صاحب نے کینیڈا کے اندر تقریر کرتے ہوئے کہہ دیا، کہنے لگے جی وہ نبی پاک پر جب جبریل امین وحی لے کے آتے تھے نا قرآن کی آیات، تو حضور صحابہ کو فرماتے تھے بھی لکھو، تو صحابہ جب لکھتے تھے تو کبھی کبھی غلط بھی لکھ دیتے تھے، تو حضور کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ میں نے کہا یہ تم نے رسول خدا کی قدر کی ہے، یہ تم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، یہ رسول پاک سے محبت ہے، یہ رسول اللہ کے بارے میں عقیدہ ہے۔ آج تجھے امام احمد رضا کی زبان سے بتاؤں حضور کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے نا ایک مثال سے بات سمجھائی، فرمایا اللہ کا علم آپ جسٹ امیجن، صرف ایک تصور سمجھانے کے لیے، فرمایا ویسے تو لامحدود ہے نا رب کا علم، حد ہی کوئی نہیں ہے، فرمایا اگر سمجھ لو رب کا علم جو ہے نا وہ سمندر جتنا ہے۔ کائنات میں اس وقت سب سے بڑی شاید سمندر ہی ہے نا، 30% خشک زمین ہے اور 70% سمندر ہے، تو یہ جو سمندر ہے یہ بڑا ہے مخلوق میں، تو ہمیں تو یہی سب سے بڑا لگتا ہے، تو اس کی مثال اعلیٰ حضرت دیتے ہیں، فرمایا رب کا علم اگر سمندر جتنا تصور کیا جائے، فرمایا ساری مخلوقات
نبی ولی اولیاء فرشتے جنات تمام، فرمایا ساری مخلوقات کا علم اللہ کے علم کے سامنے اتنا بھی نہیں، غور کیجئے گا، اتنا بھی نہیں جتنا سمندر میں سوئی ڈبو کے نکالی جائے اور اس کے نکے پہ جتنا پانی لگا رہ جائے۔ رب کے علم سے کیا برابری ہو سکتی؟ اور پھر اگلی مثال خدا دی قسمیں آلہ حضرت نو پڑھیے تے انجی کلیجے چ ٹھنڈ پہ جاتی۔ میرے امام نے دیکھو کیا خوبصورت مثال دے کے سمجھایا، اور فرماتے ہیں حضور کا علم اور باقی ساری مخلوقات کا علم، فرمایا باقی ساری مخلوقات کا علم سوئی کے نکے پہ لگے پانی کی مقدار ہے، اکیلے آمنہ کے لال کا علم سمندر کی مثال ہے۔ اللہ نعرہ رسالت یا رسول نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ سیدی مرشدی سیدی مرشدی۔ مسئلہ سمجھیں نہیں؟ آپ ایک بار سبحان اللہ بولیں گے تو مجھے بہت لطف محسوس ہوگا۔ چلے میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ جو تیرے حبیب کا ذکر شان سن کے سبحان اللہ بولے تو اسے ایک بار مدینے کی حاضری ضرور عطا فرمانا۔ دعائی دے سکنے ہیں، پتہ نہیں ساڑھا بھی ستارہ کسی دی سبحان اللہ نہ چمک جائے۔ تو فرمایا حضور کے علم کو مخلوق کے علم کے برابر متصور کرنا ایسے ہی ہے جیسے مخلوق کا علم تم خالق کے علم کے ساتھ اگر تمثیل نہیں نہ دے سکتے، فرمایا اسی طرح باقی مخلوقات کو حضور کے ساتھ بھی کوئی مثال کوئی نسبت نہیں دے سکتے۔ حضور کا علم باقی مخلوقات کی بنسبت لامحدود ہے، اللہ کی بنسبت محدود ہے۔ میرے مصطفیٰ کے علم کی برابری مخلوق میں کوئی کر سکتا ہی نہیں۔ اب بتائیں جی کون سا عقیدہ درست ہے؟ حضور علم والے ہیں یہ عقیدہ درست ہے، یا حضور علم والے نہیں یہ عقیدہ حضور کی شان کے لائق؟ علم والے تو اب جن مولویوں نے لکھا ہوا ہے کہ حضور کا علم تو معاذ اللہ شیطان کے علم سے تھوڑا ہے، بلکہ یہاں تک جملے لکھے، میں ذمہ دار ہوں اپنے جملوں کا، یہاں ریکارڈنگیں ہو رہی ہیں۔ یہ دور نہیں رہ گیا بندہ مولوی کوئی بغیر دیکھے بغیر پڑھے بات کہہ جائے بغیر حوالے کے، اور پھر بعد میں جناب حوالہ اس کے دامن میں نہ ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ میں اپنی بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مولویوں نے لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا علم پاک جو ہے نا وہ اتنا صحیح ہے جتنا ایک مجنون شدائی پاگل بندے کو ہوتا ہے۔ مجنون کے لفظ لکھے ہوئے، اور یہ لکھا ہے جتنا ایک صبی ایک بچے کا علم ہوتا ہے اتنا حضور کا علم، اور یہ لکھا ہے بلکہ معاذ اللہ نقل کفر نباشد، یہاں تک لکھ دیا بندوں نے، اور زمین بھی نہیں پھٹی خدا کی قسم ان لوگوں پر۔ دیکھو کیسی بدبختی ہے، اور کہتے ہیں جی جتنا حیوانات بہائم جتنا ڈنگروں کا علم ہے نا بس اتنا سا معاذ اللہ۔ کیا آپ یہاں پہ کیا کہیں گے جی؟ یہ کلمہ پڑھیں گے جی، یہ نماز بڑی اچھی پڑھتے ہیں جی، تو میں کہا حضور کے بارے میں دیکھو کیا بات کہہ رہے ہیں، نبی پاک کو برا جانے اور تو کہے یہ نمازیں بڑی پڑھتے ہیں، نبی پاک کو برا جانے تو کہے یہ کرتے بڑے لمبے لمبے پہنتے ہیں، نبی پاک کو برا جانے اور تو کہے ان کے ماتھے پر محراب ہے، نبی کریم کے علم پر تان کرے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور ایسی بدترین گستاخیاں کرے، اور تو کہے جی یہ تبلیغ بڑی اچھی کرتے ہیں، اور جھلے سارا کچھ پیچھے رہ جائے گا، ادب مصطفیٰ کا سوال پہلے کیا جائے گا۔ اگر دامن میں ادب مصطفیٰ نہیں ہے، حضور کی شان کے لائق عقیدہ نہیں ہے، خدا کی عزت کی قسم ساری عمر بھی آب زمزم میں نہاتا رہے، آب تطہیر میں نہاتا رہے، تیرے دامن میں پھر بھی پاکی کا کوئی نشان نہیں آ سکتا۔ حضور علیہ السلام کی عظمت و دیکھیں پھر کیا بدبختی ہے۔ ایک مولوی صاحب نے لکھ دیا، کہتے ہیں حضور کی شان جو ہے نا وہ زیادہ بڑھا کے نہیں بیان کرنی چاہیے۔ یہ کیا مطلب ہوا؟ کہتے ہیں وہ اگر زیادہ بڑھائیں گے نا تو اللہ کے برابر ہو جائے گی۔ میں کہ تیری مت ماری گئی ہے، مخلوق میں کوئی رب کے برابر ہو سکتا ہے؟ کوئی سنی سوچ سکتا ہے حضور رب کے برابر ہے؟ تصور بھی نہیں۔ اور یہ ہم پر الزام ہے اہل سنت پر، یہ جو کہتے ہیں یہ نبی پاک کو بڑھا کے اللہ سے بھی بڑھا دیتے ہیں۔ میں کہ رب تک نہیں کوئی پہنچا سکتا، تو کہتا ہے بڑھا دیتے ہیں، تیری تو مت ماری گئی ہے۔ تو رب کو بھی محدود کیے بیٹھا ہے، تیرا عقیدہ توحید کیا بنے گا؟ کہتے ہیں جی شان اگر زیادہ بیان کر دی نا تو شرک ہو جائے گا، تو نبی پاک کی تعظیم صرف اتنی کرو، شان اتنی بیان کرو جتنی ایک بڑے بھائی کی ہوتی ہے، یا بڑی زیادہ بھی کرنی ہے تو اتنی کرو جتنی گاؤں کے چودھری کی ہوتی ہے۔ میں نے کہا یہ تیرا عقیدہ توحید ہے، آج تجھے میں عقیدہ توحید امام محمد رضا کی زبان سے بتاتا ہوں۔
ہولی ہولی ساری بولو کدھر باہر آواز نہ ٹر جائے. ہمارے کئی بندے شرماتے رہتے ہو کہندے اسی اس محفل چ سبحان اللہ بول دی تھی ساڈی عزت نہیں رہنی. میں کہ لالا عزت بڑھنی تاں ہے. ساڈے بابا جی فرماندے ہوندے سن بندہ حضور دا ذکر سنے تے جھلا ہو جائے. دنیا کے آخری بھائی یہ حضور کے ذکر پہ سبحان اللہ بولتا ہے, یہ جھوم جاتا ہے, یہ مچل جاتا ہے, اس کا ایمان لڈیاں ڈالتا ہے. میں دنیا کو کہنے دو جو کہتی ہے. یہ دیکھو رسول اللہ کے صحابہ نے تو گردنیں حضور کے نام پہ کٹوا دی ہیں. آج ہم حضور کا ذکر سن کے کیوں انگریزی پڑھ پڑھ کے نا کچھ انگریزی ملکوں نال تعلق بنا کے کچھ مادیت پرستی نے ہماری طبیعتیں نا سوفسٹیکیٹڈ قسم کی بنا دی ہیں. بڑیاں اوکھیاں جیاں طبیعتیں ہو گئی ہیں بھئی. نہیں, اب ہمارے اندر جو انٹلیکچویلٹی ہے نا اس کو ذرا ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے, ہمیں بن ٹھن کے رہنا چاہیے. میں نے کہا جھاڑے حضور کے ذکر میں جھلا ہو, کائنات کی ہر لذت پیچھے رہ جائے گی. میرے مصطفیٰ کا ذکر تمہیں اس سے زیادہ لذت عطا کرے گا. والا اعظم فرمایا جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں. میں جسے ذکر مصطفیٰ کا درد لذت حلاوت نصیب ہو جائے اسے کیا غرض ہے پھر دنیا اور دنیا کے معاملات. اب سنیں حضور کی شان جی اتنی سی بیان. میں نے کہا نا بھائی نا, ایسا نہیں. قیامت والے دن جڑے کھلے پہنے نا سانبے نہیں جانے. کس سے بغض کر رہا ہے, کس کے ساتھ تو بے ادبیاں کر رہا ہے, کس کے ساتھ تو یہ نفرتیں پال رہا ہے, عداوت کس سے ہے تجھے. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہو اس محبوب سے جو ساری حیات ظاہری میں تیری بخشش کی دعائیں کرتے رہے. فرماتے ہیں وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض و جود ہی سر بسر. ارے تجھ کو کھائے تپے سقر, تیرے دل میں کس سے بخار ہے, تجھے جہنم کی آگ کھا جائے. ظالمہ رسول اللہ کا بغض ہی دل میں پال کے بیٹھ گیا ہے. تو نے اگر کسی کی نفرت پالنی تھی, ہمارے یہاں نا پنجابی میں ایک جملہ بولا جاتا ہے شریکہ برادری. ایتھے دا من نہیں پتا بولیا جاندہ ہے کہ نہیں. ہمارے یہاں شریکہ پٹیا جاندہ ہے. مطلب کیا ہے, اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کی عزت قابل قبول ہے, کسی کی ترقی دیکھی جاتی, پھر عیب بھی نکالیں گے, روڑے بھی اٹکائیں گے, سارا کچھ کریں گے. انہوں پنجابی جاندے ہیں شریکہ پٹنا. تو میں نے کہا ظالم کسی محلے دار نہ شریکہ پٹدا سمجھ بھی آندی, کسی رشتہ دار نال شریکہ پٹدا سمجھ بھی آندی. وہ شریکہ بھی ادھر بنا بیٹھے جڑے وجہ تخلیق کائنات نے, جنہیں ساڈے واسطے رو رو کے دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. حضور دریا بہا دے رو رو کے امت کے غم میں. اور امتی ہے جی نماز پڑھ کے بھی کہتے ہیں نبی پاک کی شان بڑے بھائی سے زیادہ نہیں ہے. میں کیا جھلے آئے گل کرن تو پہلا مار کیوں نہ گیا. اب سنیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلی کیا مثال دیتے ہیں. فرماتے حضور کی شان کو بڑھا کے رب سے بیان کرنا تو متصور ہے ہی نہیں, رب کے برابر کہنا بھی متصور ہے نہیں. ہاں مگر مخلوقات میں مصطفیٰ کا مقام ایسا نرالا ہے کہ جس کی جتنی بھی رفت بیان کی جائے نا ہماری سمجھ بہت چھوٹی ہے, حضور کا مقام اس سے بھی برا برا. کیا جملے دیکھیں نا جی. ایک اعلیٰ حضرت کی بات میں شعر سنانے لگا ہوں, ایک یہ شعر سنیں. بعد میں بندے پتہ کہ کہتے ہیں, بعد محفل تو بات کہی وہ ویچ کوئی بیٹھا ہوئے بندہ تے بعد پتہ کیا آکھے گا, دیکھا اسی کہندے سی نا میلاد مناؤن والے شعراں نال عقیدہ بیان کر دیں. میں کہا چلے ساڈے شعر بھی کوئی عام نہیں, یہ بھی اللہ کے قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان کے ترجمے ہیں. اسی گامے شادے شعر نہیں پڑھ دے, سیدی امام محمد رضا کا کلام پڑھ رہے ہیں. 125 سال ہو گیا, لاؤ تو کوئی میرے امام محمد رضا سا سخنور, لاؤ تو کوئی اعلیٰ حضرت جیسا مصطفیٰ کی نعت کہنے والا, کوئی ایک تو لاؤ نا جو سیدی اعلیٰ حضرت کے قدموں کے برابر بھی آ سکے. جس مقام پہ کھڑے ہو کے اعلیٰ حضرت حضور کی شان کہتے ہیں نا, میرے تو اڈے تے بس دی گل ہی نہیں کہ اعلیٰ حضرت دی آنکھی گل نہیں سمجھ جائیے. ایک مثال دیتا ہوں پیر میر علی شاہ اور اعلیٰ حضرت کا, دیکھیں کیا میل ہے آپس میں. سیدی اعلیٰ حضرت نے حضور کی شان میں نا ایک جملہ کہا, کہتے ہیں کہ اللہ کی, حضور کے بارے میں ایک لفظ بولا اعلیٰ حضرت نے حضور کے تعارف میں, کہتے ہیں اللہ کی سر تا بقدم شان ہے. یہ لفظ شان
حضور کیا ہیں؟ فرمایا شان خدا ہے، اور کیا اس سے آگے کیا تعارف ہو حضور کا؟ میں حضور کیا ہے؟ شان خدا ہے۔ کن شعروں میں کہتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اور ہمیں کہتے ہیں نا یہ بشر نہیں مانتے۔ اللہ فرماتے انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ۔ ہم بشر مانتے ہیں پر اپنے جیسا نہیں مانتے، ہم بے مثل مانتے ہیں۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ جان ایمان ذات مصطفیٰ ہے، شان خدا ذات مصطفیٰ ہے۔ اب سنیں پیر میر علی شاہ صاحب کیا کہتے ہیں، میرے نال پڑے آ جاتے اور رنگ بن جائے گا۔ پیر صاحب فرماتے اس صورت نو میں جانان کے جانے تے سچ آکھاں تے رب دی میں، جس شان تو شانہ۔ ملا نو نہ پنجابی سمجھ آوے، نہ اردو سمجھ آوے، نہ حضور دے صحابہ دا قول سمجھ آوے، نہ رسول پاک دی حدیث سمجھ آوے، نہ ورفعناہ لک ذکرک دا ترجمہ سمجھ آوے، اسی ملا دی سمجھدانی نو کدھر لے جائیے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ایک مثال سے بات سمجھائی۔ آپ فرماتے حضور کا مرتبہ، مقام، شان اور رفعت، فرمایا اتنی وراء الورا ہے، بس کچھ مثالوں سے میں آپ کو اندازہ کروانا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے ایک شعر کہا، شعر میں پتہ کیا لکھا؟ کہتے ان کے قصر قدر میں خلد ایک کمرہ نور کا۔ پوری گل نہیں سمجھ آئی، آخری جملے تھوڑے آسان ہے، پر ان کے قصر قدر میں یہ جملہ سمجھیے گا اور خلد کا ترجمہ بھی سمجھیں۔ حضور کا جو ایک غلام ہے نا، اس کا جو جنت میں مکان ہوگا، اس کی وسعت ہوگی۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے نا، اتنی وسعت حضور کے ایک غلام کے محل کی ہوگی۔ جی تو حضور کی امت کتنی ہے جی جنت میں؟ نبی پاک نے فرمایا اللہ جنتیوں کی 120 صفحے بنائے گا، پچھلی ساری امتیں، سارے انبیاء، اولیاء، غواث، اقطاب، سارے 120 صفحے۔ فرمایا 40 باقیوں کی ہوں گی، اکیلے میری امت کی 80 صفحے ہوں گی۔ سوچو حضور کے کتنے غلام جنت میں ہوں گے۔ بابا جی تو بڑے ناز سے کہتے تھے ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ۔ جنہ حضور نو اپنے ورگا سمجھیا فرشتیاں نیڑے نہیں لگن دینا۔ یقین جنہوں نے حضور کے علم کو شیطان کے علم سے تولا، فرشتیاں نیڑے نہیں آن دینا۔ میں نے کہا وہ حضور کی خوشبو تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور حضور تو حضور، مصطفیٰ کے خادموں کے رہنے کی جگہ جنت کی خوشبو بھی نزدیک نہیں جا سکتی۔ لیکن جو حضور سے پیار کرے جیسے امام محمد رضا نے کیا، اللہ کی قسم مصطفیٰ اس پر وہ رحمت فرمائیں گے کہ بندہ حیرت میں کھڑا سوچتا رہے گا۔ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بڑے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ اور ظالموں جھولی پھیلاؤ حضور کی بارگاہ میں، مانگو حسن مصطفیٰ کا صدقہ، رب اتنا عطا کرے گا ونڈتے بھی رہو گے تے نہیں مکے گا۔ سیدی آئے فرماتے ہیں جب ایک حضور کے غلام کی جنت اتنی وسیع ہے، ایک مکان، پوری جنت کتنی بڑی ہوگی؟ شاید بڑی ہو نا، بڑی ہو تو عظمت کی نشانی ہوتی ہے۔ پہاڑ بہت بڑا ہو تو اسے بڑا عظیم مانا جاتا ہے، بلڈنگ بہت بڑی ہو تو زیادہ قیمتی مانی جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے جنت کتنی بڑی ہوگی۔ فرمایا اب یہ جو جنت تم جس کی جو تمہاری سمجھدانی میں نہیں آ رہی نا، جس کو امیجن کرنا انسانی عقل کے بس میں نہیں ہے، وہ جنت اب سوچو حضور کی عظمت و شان، قدر و منزلت کا محل۔ فرمایا تصور میں سوچو حضور کی عظمت و شان کا محل ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے۔ سرکار کتنا بڑا ہے؟ فرمایا اتنا بڑا ہے کہ رب کی جنت حضور کے محل کا چھوٹا سا کمرہ لگتا ہے۔ ابھی دیر سے پہنچو گے، پھر سبحان اللہ بولو گے۔ پھر شعر سنیے، فرماتے ہیں ان کے قصر قدر میں، ان کی قدر و منزلت کے محل میں خلد جنت ایک کمرہ نور کا۔ اور فرمایا سدرہ کو جانتے ہو؟ یہ جو درخت ہے چھٹے آسمان کے اوپر لگا ہوا، جس کی جڑیں چھٹے آسمان سے نیچے ہے، شاخیں ساتویں آسمان سے بھی اوپر ہے،
سب سے اوپر والی ساکھ پر حضرت جبریل کا مکان ہے، رہائش گاہ ہے جبریل امین کی، فرشتوں کے سردار کی، بلکہ یہ تعارف زیادہ شان والا ہے خادم مصطفیٰ کا جو مقام ہے سدرۃ المنتہا، اور وہ سدرہ بوٹے کا ایک پتا اتنا وسیع ہے کہ اس پہ 70,000 فرشتے رہتے ہیں۔ اچھا اکیلے 70,000 نہیں جی، اب سبحان اللہ کوئی روک کے رکھے تو اس کی مرضی ہے، وہ 70,000 ایسے ہیں کہ ہر ایک کی کہ ماتحت 70,000 فرشتہ بھی موجود ہے۔ تو جس کے ایک پتے کی وسعت کا یہ عالم ہے، سوچو اس سارے درخت کی وسعتوں کا عالم کیا ہوگا، کتنا بڑا وہ پودا ہوگا، وہ درخت کتنا عظیم ہوگا۔ اب سیدی اعلیٰ حضرت کا تصور اور تخیل دیکھیں۔ ہم جب دیکھیں نا یہ داخلی دروازے سے آئے، وہ کیاری بنی ہوئی ہے سامنے، اتفاق سے گلاب کے پھول لگے ہوئے، ٹھیک ہے، کیاری لگی ہے۔ یہ جو چھوٹا سا باغیچہ ہوتا ہے نا داخلی دروازے کے باہر یا اندر یا کنارے پر، اس کو کہتے ہیں فارسی میں پائیں باغ۔ کیا لفظ بولتے؟ پائیں باغ۔ سیدی اعلیٰ حضرت دیکھیں اب حضور کی شان کیا بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ان کے قصر قدر میں خلد ایک کمرہ نور کا اور سدرہ پائیں باغ میں ننا سا پودا نور کا۔ ننا سا پودا، لفظ ننا، ایک ہوتا ہے چھوٹا ہونا، چھوٹا ہونا اور ہے، ننا ہونا اور ہے۔ اور پھر سیدی اعلیٰ حضرت یہ لفظ سدرہ کے بارے میں بولے، ننا سا پودا۔ کیوں ننا سا بولا؟ اور میں اس لیے کہ سدرہ کا تصور بھی جہاں ختم ہوتا ہے رب نے آمنہ کے لال کو وہ مرتبہ عطا فرما رکھا ہے۔ بلکہ اعلیٰ حضرت نے نا ایک بڑے جھٹکے سے شعر میں بہت سادہ سے لفظوں میں حضور کا مقام بیان کیا۔ دیکھیں ذرا لفظوں کی طاقت محسوس کریں۔ آپ فرماتے ہیں سارے، سارے کون سارے؟ میں سارے اونچوں، غور کرنا ذرا، میں سارے نبی ہوں، ولی ہوں، غوث ہوں، کتب ہوں، فرشتے ہوں، جنات ہوں، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ جس نہیں کرا دیتی اعلیٰ، گنجائش سٹی نہیں۔ وہ بندہ کہ ہم جیسے ماتے منہ لپیٹ جا کے ظالم، مصطفیٰ کا مقام و مرتبہ تو اتنا عرفہ والا ہے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نفر القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ رب کے بعد مخلوقات میں اگر سب سے اونچا مرتبہ ہے تو خدا کی قسم خالق کے بعد مخلوق میں سب سے اونچا مرتبہ آمنہ کے لال کو عطا کیا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تو حضور کے بارے میں بالکل کمزور عقیدہ نہیں رکھنا۔ کوئی آ کے پٹی پڑھا ہے نا حضور کا علم اتنا ہے، حضور کا علم، میں نے کہا جلے جو لفظ اللہ کے بارے میں بولے جائیں وہ حضور کے بارے میں نہیں بولے جا سکتے، شرک ہو جائے گا۔ کہنے لگا جی شرک ہو جائے گا۔ میں نے کہا صحابہ نے تو بولے۔ کیسے؟ میں نے کہا حضور کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے تھے مسجد نبی میں، حضور تشریف لائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جلسنا نذکر اللہ، ہم تو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے۔ وَنَحْمَدُهُ عَلَىٰ مَا هَدَانَا لِدِينِهِ، رب نے ہمیں آپ کے دین کی جانب ہدایت عطا فرمائی، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہو ہیں جی، ہم شکر ادا کرنے۔ اور تیسری وجہ جو صحابہ نے بیان کی، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، حضور آپ کا میلاد منانے کے لیے بیٹھے ہوئے۔ اب حضور نے فرمایا صحابہ اللہ، اچھا یہ جملہ کہاں بولا جاتا ہے؟ ذرا بڑی باریک سی بات ہے، میں کوشش کروں گا سمجھا سکوں۔ یہ سمجھانا اس لیے ہے تاکہ آپ کو اس لفظ کی لطافت کا اندازہ ہو سکے۔ حضور نے جس انداز میں لفظ ارشاد فرمایا، جس معنی میں بیان فرمایا جو حضور کی شان کے لائق ہے، مراد وہی ہے
لیکن یہ صرف من سمجھانے کے لیے ایک مثال، اس کو الگ رکھیے گا، حضور بے مثل ہے۔ دیکھیں ایک بندہ اگر یہاں پہ کھڑا ہو نا اور کہے جی ابھی یہاں ڈڈیال میں بھی ایئرپورٹ بن گیا ہے، تو بندے کئی تو ویسے ہی کہتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے، اور کسی کے خیال میں اگر ہو جی کوئی حکمران اچھے ہیں یا کوئی امید ہے یا کوئی ہو سکتا ہے فلاں نے آ کے کسی نے پرائیویٹ ہی بنا لیا ہو، تو وہ بندہ حیرت سے پوچھے، حیران ہو جائے، وہ کہے جی ہاں بالکل بن گیا جی، بن گیا، میں خود دیکھ کے آؤں۔ بندہ بھی ایسا ہو جس کی بات کا انکار ممکن نہ ہو، تو بندہ آگے سے پتہ کہ حیرت کے ساتھ تعجب کے ساتھ ایک لفظ بولے گا، اوے اللہ دی قسم ہے، اب پنجابی میں کہتے ہیں یا اردو میں کہہ لیں کھاؤ قسم ہے، ہماری یہاں اس علاقے کی زبان میں چا قسم، ایسے ہی ہے نا، قسم چا، بھئی وہ کیوں قسم اٹھوا رہا ہے، بھی حیرت ہے نا، بھی اس لیے بیٹھے ہو۔ اب دیکھیں یہ مثال ایک طرف رہنے دیں، اس جملے کی چس لیں ذرا، بڑی لطیف سی بات۔ جب صحابہ نے عرض کی ومنا علینا بکا، حضور آپ کا میلاد منا رہے، نبی پاک نے فرمایا اللہ، صحابہ اللہ کی قسم ہے، صحابہ اللہ کی قسم ہے۔ صحابہ نے بھی مطلب یہ اس لفظ کا معنی یہ ہے اللہ کی قسم اٹھا سکتے ہو؟ اس بات پر صحابہ نے قسم اٹھا کے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے تو پوچھا ہے اٹھا سکتے ہو کہ نہیں، ہم قسم کھا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا میلاد منانے کے لیے بیٹھے۔ آپ سنیے اب حضور نے فرمایا صحابہ جانتے ہو میں نے تم سے قسم کیوں لی؟ اس کے جواب میں صحابہ نے کیا کہا؟ اچھا اس حدیث کے راوی بھی بڑے مزیدار ہیں، میں نام لوں گا نا، ایمان والوں کے چہرے پہ خوشی آ جائے گی، اس لیے کہ دل میں میل نہیں ہوگا، اور اگر کسی کے دل میں کسی ڈبے پیر کی وجہ سے ہوا میل تو وہ شکل سے نظر آ جائے گا۔ اس حدیث کے راوی ہیں کاتب وحی مصطفیٰ جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میلاد کنج مناؤ گے اگر حضرت امیر معاویہ پاک کا دامن چھوڑو گے، جن کو حضرت مولا علی المرتضیٰ اپنا بھائی کہے، تم ہم پہ الزام دیتے ہو ہم مولا علی کے مقابلے میں نام لیتے ہیں؟ ہمارے امام نے تو کہا، فرمایا فرق مراتب بے شمار، فرمایا مولا علی کے برابر حضرت امیر معاویہ، فرمایا تصور بھی نہیں، مولا علی کا مقام عرفہ والا، حضرت معاویہ کے معاملے میں فرق مراتب اتنا ہے جو شمار سے باہر ہے، تو پھر کون بدبخت ہے جو اہل سنت پر یہ الزام دے کہ ہم حضرت امیر معاویہ کو معاذ اللہ مولا علی کے مقابلے پہ مانتے ہیں؟ نہ، ہم کیوں مانتے؟ اس لیے کہ مولا علی نے خود حضرت امیر معاویہ کو اپنا بھائی فرمایا۔ ہم اس لیے مانتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام کے حرم طیب میں حضرت امیر معاویہ کی ہمشیر ہے۔ ہولی بولو بار آواز میں ٹر جائے۔ ہم اس لیے مانتے ہیں کہ یہ وہ ہستی ہے جن کی ہدایت کے لیے دعا خود آمنہ کے لال نے فرما رکھی ہے، اور ہمارا ایمان ہے، آدھا فرماتے اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا۔ یہاں دعاؤں کی طاقت کام آتی ہے، کس کی دعا کتنی پاورفل ہے، پہنچتی ہے کہ نہیں، اور وہاں مصطفیٰ کی بارگاہ میں تو معاملہ ہی الگ ہے، وہاں اجابت آتی ہے حضور کی دعا کو سینے سے لگانے کے لیے۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، تو آپ اندازہ کریں سونے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ گرامی قدر حاضرین، حضرت امیر معاویہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی حضور کی جتنی بھی نسبتیں ہیں اس میں یہ مسئلہ بالکل اپنے سینے پہ لکھ ڈالیں، ایک لمحے کے لیے بھی دائیں بائیں ہونے کا تصور بھی نہیں سوچنا کہ جو حضور کی نسبت والی شے ہے وہ معاذ اللہ ماڑی ہے۔ ہاں، جس نے یہ سوچا تباہ ہو گیا، جس نے اہل بیت کو باغی کہا انہوں نے پلے بھی کی رہا، جو صحابہ کو بھونکنے لگ گیا ان کے دامن میں بھی کچھ باقی بچا نہیں۔ اب اندازہ کریں سونے نبی پاک علیہ السلام کا مقام و مرتبہ کہ صحابہ حضور علیہ السلام کے علم کو وہی جملہ ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کے بارے میں، اور دونوں لفظ بول کے حضور نے صحابہ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ جب حضور نے پوچھا جانتے ہو میں نے قسم کیوں لی، تو صحابہ کہنے لگے اللہ ورسولہ اعلم،
عالم ایک لفظ بولا، وہی اللہ کے لیے اور وہی مصطفیٰ کے لیے، پر رب کے لیے اس کا معنی اور ہے، مصطفیٰ کے لیے معنی۔ جو حضور کے علم پاک کو اتنا بھی نہ جھلا سمجھے، ہم نے کہا کیا تو نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے؟ حضور کا کلمہ پڑھنے والے تو جناب ابو بکر صدیق تھے نا۔ آ کے کافر کہنے لگا سرکار آپ کے حضور نے کہا ہے، یوں کہا ہے، ماننے میں بات نہیں آتی، آپ کو آتی ہے سمجھ میں؟ صدیق اکبر نے کہا جب حضور نے کہہ دیا ہے تو پھر بات وہی ہے، کسی اور کو بات سنا جاگے۔ اب ہم نے کان اس لیے نہیں رکھے کہ رسول کریم علیہ السلام کی تقصیر شام سنتے رہے، کہ حضور کا مرتبہ گھٹاتے رہے، ہم سنتے رہے۔ نہیں جی نہ پھر ملے داری ہے نا مولوی جی، تو سن کے کیا پتا پھر معاملات کے ہونے؟ تو میں کہ پتر تے کی بھی نہیں پتا ابھی قبر اچ معاملات کے ہو سن۔ اس لمحے سے ڈر کہ قبر میں ہو اور حضور سامنے کھڑے ہو اور تو حضور کو پہچان نہ سکے، اس لمحے سے ڈر، خدا کی قسم ڈر۔ گناہگار بخشا جا سکتا ہے، حضور کا بے ادب بخشا نہیں جا سکتا۔ گناہگار کی معافی ہے، غدار کے دامن میں کوئی معافی موجود ہے؟ اس لیے حضور کے بارے میں بالکل بھی ایک لمحے کے لیے بھی میرے محبوب کی شان کے خلاف کوئی عقیدہ اور نظریہ کسی لمحے قبول نہیں کرنا۔ ایک بات کہہ کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، صحابی رسول ہے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ خط لے کے نا جو حضور نے لکھا تھا مسیلمہ کذاب کے جواب میں، کہ وہ بڑا بدبخت تھا نا، اس نے کہا بھئی مجھے نبوت میں آپ شریک بنائیں۔ اگر آپ حضور کو خط لکھا کہ مجھے نبوت میں شریک بنائیں، اگر شریک نہیں بناتے تو اپنے بعد مجھے نبی ڈکلیئر کر جائیں، بھی آپ کے بعد میں نبی ہوں گا، یا علاقہ بانٹ لیتے ہیں، آپ فلاں علاقے کے نبی ہو جائیں، مجھے فلاں علاقے کا نبی کہہ دیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے جواب میں بڑے سخت الفاظ لکھے، انہوں نے فرمایا نبوت بانٹی جانے والی شے نہیں ہے، میں رب کا آخری نبی ہوں، سچا ہوں، اور تو مسلمہ ہے لیکن تو سچا بالکل نہیں، کذاب ہے۔ کذاب کا ترجمہ آپ یوں کر لیں، جھوٹوں کا جھوٹا۔ تو یہ بڑا سخت جملہ ہے۔ اور بادشاہ تھا وہ، اپنے علاقے کا بڑا دربار بنایا ہوا تھا، بڑی فوج تھی اس کے پاس، بڑا کر و فر تھا، مال و دولت تھا، سب کچھ تھا۔ وہ اسی گھمنڈ میں تھا کہ بھئی میرے پاس سارا کچھ ہے، میں لپیٹ جاؤں گا، جبکہ اسے کیا اندازہ تھا حضور کے غلاموں کی شان، حضور کس کے ساتھ وفا کی کس قدر عظیم ہوتی ہے۔ حضرت حبیب ابن زید کو نا حضور نے یوں کر کے مجلس حضور کی لگی ہوئی ہے، صحابہ 2 4 دن سے صحابہ نے فاقے کیے ہوئے، پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے، رسول پاک نے خود 3 دن سے کچھ تناول نہیں فرمایا۔ اس کیفیت ایک شخص حاضر ہوا حضور کی خدمت میں، آ کے کچھ کھجوریں دی، نبی پاک علیہ السلام نے تقسیم فرما دی۔ کسی کو حضور نے 1 کھجور عطا فرمائی، کسی کو 2 عطا فرمائی، کسی کو حضور نے آدھی عطا فرمائی، اور جس کو جتنا حصہ حضور نے دیا وہ کھا رہا تھا۔ اور بندے کو بھوک لگی ہو نا تو صبح کی روٹی 2 دن پرانی روٹی بھی باسی بھی پڑی ہو نا تو کھانے کا مزہ بڑا آتا ہے۔ تو کھجور ہو ایک ویسے میٹھی، اور پھر دینے والی ذات وہ ہے جس کے ہاتھ ید اللہ کی شان والے ہیں۔ تو صحابہ کتنے لطف سے کھا رہے ہوں گے، کھا رہے ہیں صحابہ، منہ میں وہ مزے سے پانی آتا ہے نا، وہ لعاب صحابہ کے منہوں میں جمع ہے، کھجوروں کے ٹکڑے۔ حضور نے ایسے کر کے خط لہرایا، فرمایا مسلمہ کے پاس جانا، یہ خط لے کے، یہ جواب ہے، اس نے جو بکواس کی ہے بھئی، اس نے جو بری باتیں کی اس کا جواب ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے خط لہرایا، فرمایا کون لے کے جائے گا؟ ظاہر موت تھی سامنے، حضرت حبیب ابن زید چھلانگ مار کے کھڑے ہو گئے، حضور میں لے کے جاتا ہوں۔ اچھا کھا کھجور رہے تھے، ذرے جو منہ میں تھے کچھ گرے، منہ سے نکلے، صحابہ کے کپڑوں پر آئے۔ ایک صحابی نے کرتا پکڑ کے نہ کھینچا، کہنے لگے حبیب ذرا ٹھہر کے نہیں تھا کہہ سکتا، ابھی کہنا ضروری تھا، پہلے کھجور تو کھا لیتے۔ حضرت حبیب نے کہا کھجور تو بعد میں بھی مل جائے گی، حضور کی خدمت کا یہ موقع کوئی اور لے جاتا پھر۔ کیا جذبے تھے خدا کی قسم۔ پہنچے مسلمہ کے دربار میں، دربار تو نہیں کہوں گا، خیر اس کا جو مکان تھا وہاں جا پہنچے، پہرے داروں کو چیرتے پھاڑتے آپ جا پہنچے دربار میں۔ وہ حیرت سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، جلال بھی تھا، غصہ بھی تھا، حیرت بھی تھی، کون ہے جو اتنے پہرے توڑ کے آپ کے سامنے کھڑا ہے؟ حضرت حبیب ابن زید کی طرف بغور دیکھ کے نا غصے میں کھڑے ہو کے کہنے لگا کون ہو؟ فرمایا میرے آنے نے تجھے بتایا نہیں، رسول اللہ کا غلام آ گیا ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے کروں تیرے نام پہ جاں فدا۔
نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، سونے دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، آقا کروڑ جہاں بھی ہوں تو آپ کے قدموں کی دھوڑ پر قربان کر دوں۔ حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے نا تو اس نے جلال سے دیکھا، کہا کدھر آئے ہو؟ کہا میں خط لایا ہوں حضور کا۔ اس کی بدبختی اکیلے میں پڑھ لیتا تو شاید پردہ رہ جاتا، بھی حضور نے اس کے بارے میں لفظ کذاب لکھا ہے، اس نے پڑھنے والے کو دے دیا، قاضی وزیر کو دے دیا، اٹھ کے پڑھ کے سنا۔ اس نے بڑے دربار میں جب پڑھا تو مسلمہ کو حضور نے کذاب لکھا تھا، وہ اور جلال میں آ گیا، غصے میں آ گیا معاذ اللہ۔ حضرت حبیب بن زید کے پاس آیا، کہنے لگا آپ تو پھنس گئے، آپ تو آ گئے، اب تو جا نہیں سکتے، اب آپ کو تو میں قتل کروں گا۔ ایک صورت ہے جان بخشی کی، کہو کہ آپ کہہ دو مجھے اللہ کا نبی کہہ دو، کہو مسلمہ اللہ کا نبی ہے تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ حضرت فرمایا کیا کہا؟ میں نے سنا نہیں۔ اس نے کہا کہو مسلمہ اللہ کا نبی ہے۔ حضرت فرمایا ہے کیا کہا؟ سنا نہیں۔ نے کہا کہو مسلمہ اللہ کا نبی ہے۔ میں کیا کہتے ہو؟ میں سن نہیں رہا۔ وہ بڑا حیران ہوا، ابھی تو بات چیت ہو رہی تھی، ابھی کہہ رہا میں سن نہیں رہا۔ اس نے کہا میں آزماؤں۔ کہنے لگا محمد عربی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا وہ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے۔ کہا مجھے نبی کہو۔ کہا کیا کہا؟ او حضور سے تعلق نبھانا ہے تو انج نبھانا ہے۔ بابا جی فرماتے تھے یہ کان حضور کی قصے شان سننے کے لیے ہے، اور نہ یہ کان مصطفیٰ کی شان سننے کے لیے بنائے گئے۔ یہ آنکھیں کیا بدبختوں کا منہ دیکھنے کے لیے ہیں، یہ آنکھیں رب نے بخشی اس لیے ہیں مصطفیٰ کے غلاموں کا دیدار ہو اور ان کی برکت سے رب حبیب خدا کا بھی دیدار عطا فرمائے۔ یہ زبان رب نے کس لیے دی ہے؟ دنیا داروں کے نعرے مارنے کے لیے، آوے گا بھی آوے گا، فلانا آوے گا تو چھاوے گا، آ گیا بھی آ گیا، فلانا آ گیا۔ نہ، یہ زبان صرف اس لیے ہے کہ اس زبان سے مصطفیٰ کے ترانے گائے جائیں، حضور کی عظمت بیان کی جائے، نبی سے وفاداری کا اظہار کیا جائے، رسول اللہ سے پیار کا اظہار کیا جائے، اور حبیب خدا کی عظمت پر پیرے کا کام کیا جائے۔ یہ زبان اس لیے۔ بدن میں طاقت کس لیے ہے؟ سیدی کیا فرماتے ہیں؟ ہولی بولو مدینے باہر آواز نہ ٹر جائے تو صحیح۔ بدن میں ہے جان، دہن میں زبان، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں، ہمارے دامن میں ہے کیا؟ حضور علیہ السلام کی غلامی کی نسبت کے سوا۔ تو حاضرین گرامی قد حضور سے وفا کرنی۔ اب دیکھیے مسلمہ نے کیا کیا، آیا تلوار نکالی، حضرت حبیب ابن زید کے بازو پہ اس نے تلوار ماری، بازو کٹ کے گر گیا۔ ماتے ابھی بھی موقع ہے، کہہ دے مسلمہ اللہ کا نبی ہے۔ میں کیا کہا؟ میں نے سنا نہیں۔ میری باری آتی ہے تو تمہیں سنائی نہیں دیتا؟ کہا کان بنے ہی حضور کے لیے۔ تو کون ہے تو بات کرے اور میں سنوں؟ دیکھو نا، عقل کے پیمانے پہ سوچو، ذرا غور کرو۔ میں اور آپ اگر اس دربار میں تصوراتی دنیا میں پہنچے، ذرا غور کرو، دربار بھرا ہوا ہے، پہرے دار کھڑے ہیں، تلوار سونپ کے کھڑا ہے، اور کہہ رہے جان جائے گی، مجھے کہہ دو شریعت کیا کہتی ہے؟ بھئی جب جان جا رہی ہو تو کفر کا اقرار اوپر سے زبان سے کرنا شریعت اجازت دیتی ہے۔ حضرت حبیب ابن زید کہتے ہیں وہ شریعت ہے، عشق کے تقاضے کچھ اور ہیں، وفا کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ فرمایا وہ رخصت میں نہیں جاتے جو عاشق ہوتے ہیں، وہ عزیمت پہ پہرا دیتے ہیں۔ ہم نے کہا بابا بھی جا سکتا تھا فیض آباد سے گھر کو، پولیس کے حملے سے پہلے جایا جا سکتا تھا نا، جان بچائی جا سکتی تھی۔ بھئی وہ اتنی شیل، 12,000 شیل، ان سے بچا جا سکتا تھا، لیکن بابے نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہماری جان مصطفیٰ کے لیے ہے، باقی تو ٹانگوں والے ہیں نا، بھاگ بھی سکتے ہیں۔ خادم حسین رضوی کی تو ویل چیئر ہے، یہ جہاں کھڑی ہے وہی رہے گی، یا آج جان چلی جائے گی یا ختم نبوت پہ پیرا دے کے دکھائیں گے۔ عقل حیران ہو جاتا یا رسول تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک لبیک۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عاشق صادق کی دوسرے بازو بھی کاٹ دیا گیا، آپ کا کان بھی کاٹا گیا، ناک بھی کاٹا گیا، آنکھیں بھی نکال دی گئیں، پیر بھی کاٹ دیے گئے، اور آخر میں گردن پر یوں وار کیا نا، حضرت حبیب ابن زید کا سر انور زمین کی جانب تشریف لایا۔
ادھر مسجد نبوی میں حضور صحابہ کے سامنے بیٹھے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ نے عرض کی حضور کیا ہوا؟ نبی پاک نے فرمایا ایک اللہ کی خدمت میں اب رب کی بارگاہ میں پیش ہو گیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ رب نے ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کو حکم دے دیا، فرشتوں جنت دے 8 بوئے کھول دیو، میرے نبی کا وفادار آ رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم، سکا پیو بھی ہوئے حضور دے بارے ماڑی گل کرے ساڑا کچھ نہیں لگتا۔ بات سمجھ گئے؟ ہمارا کچھ لگتا؟ سیدی حضرت نے یہی سبق پڑھایا، آپ نے فرمایا کوئی تمہارا کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو، حضور کے بارے میں اگر بے ادبی کا معاملہ رکھتا ہے، نظریہ کمزور رکھتا ہے، فرمایا اپنے اندر سے اسے ایسے نکال کے باہر پھینک دو جس طرح دودھ میں سے مکھی نکال کے نفرت سے باہر پھینکتے ہو۔ جو حضور کا نہیں وہ ہمارا بھی، بس رشتے وہی ہیں جو رسول اللہ کی غلامی کی نسبت سے جڑے ہوئے۔ تو یہ پیغام ہے میلاد کا، یہی پیغام ہے 11ویں شریف کا۔ غوث پاک نہ بھی ہر بندہ پیار نہیں کرتا، مرضی دا غوث پاک مننا ہوراں لوکاں دی گل ہے، جو نام کے ساتھ قادری لکھ کے غوث پاک کے عقیدے سے بغاوت کریں۔ میں کہا تو جھلیا قادا قادری ہویا، قادری تو وہ ہے جو پھر اپنے سر کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلامی کے پٹے سے ایسا باندھ دے کہ پھر زمانہ ادھر سے ادھر ہو جائے، ہوا جدھر کی بھی چلے وہ کہے میں مروں گا جیوں گا، تو اسی نظریے پہ جو حضور غوث الورا کا عقیدہ و نظریہ تھا۔ آج صحابہ کے بارے میں بہت بے احتیاطیاں ہو رہی ہیں، یہ حضور غوث پاک کا عقیدہ چھوڑنے کی وجہ سے ہے، مجدد پاک کا نظریہ چھوڑنے کی وجہ سے ہے۔ آج یہ بھی سبق پڑھایا جا رہا ہے جی اعلیٰ حضرت ہم بریلوی نہیں ہیں جی، ہم بریلوی نہیں ہیں جی، ہم صرف سنی ہیں۔ میں کہا یہ صرف سنی تو ہم نے کبھی نہیں سنا بھی صرف سنی بھی کوئی ہوتا ہے۔ صرف ہر زمانے میں سنیوں کی کوئی پہچان رہی ہے۔ کسی زمانے میں سنیوں کی پہچان مجدد پاک تھے، حضور مجدد الفسانی۔ کسی زمانے میں سنیت کی پہچان حضور غوث پاک تھے۔ کسی زمانے میں سنیت کی پہچان حضرت داتا گنج بخشری حجویری تھے۔ اس زمانے میں اور پچھلی صدی سے لے کر آج تک سچے کھرے سنیوں کی پہچان کا نام ہے سیدی شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی۔ ہاں عقیدہ مذہب ہمارا اہل سنت و جماعتی ہے، پر نسبت بھی تو کوئی شے ہونی نا ہے۔ بندہ آکھے جی ٹھیک ہے ابا جی میرے باٹوں نے میرا دل ہے بھی میں سید بن جاواں، ابا جی میرے ملک ہونے میرا دل ہے جی میں ذرا بھٹی بن جاواں، تو یہی تے سجنا گل نہیں بننی نا۔ جو نسب بدل لے وہ دے پلے کی رہ گیا، نام رکھے جی میرا ویسے تو ابا جی میرے وہی ہیں جی، وہ جو میرے ابا جی ہیں نا ویسے تو میرے ابا جی وہی ہیں، بس شناختی کارڈ پہ ذرا میں نے نام چینج کروا لیا، وقت کا تقاضا تھا۔ میں کہا پتر اتھے بدل یا اونج بدل، دوویں کم حرام ہے۔ حلال یہی ہے جن کا ہے ان کا رہ۔ اللہ سمجھ کی توفیق دے۔ یہ گفتگو بڑی لمبی تھی، عقیدے کی بات تھی جن کو میں چند لفظوں میں آپ کے سامنے سادہ لفظوں میں بیان کر رہا ہوں۔ جن کا ہے ان کا ہو کے رہ، چکا چوند نہ دیکھ ادھر ادھر بھی انہاں دا مکان وڈا، اج تو میں انہاں دا منڈا۔ کیا خیال ہے بندہ کہ انہاں دے گھر وچ لیٹنگ بڑی سونی ہوئی، اج تو بعد میرا تعلق انہاں نال ہے جی، ایسے ہوتا جو تیرے بڑے ہیں وہی تیرے بڑے ہیں۔ غوث پاک کا دامن چھوڑے گا تب بھی کچھ بچے گا، مجدد پاک سے بھاگے گا پھر بھی سنیت سے کچھ حصہ ملے گا، امام احمد رضا سے بھاگے گا گمراہی کے سوا کچھ مقدر میں آئے گا۔ اس لیے سارے بڑوں سے اپنا تعلق جوڑ اور سینہ چوڑا کر کے فخر سے کہہ جو بغیر بابوں کے ہیں وہ اور ہیں، ہم تو بابوں والے ہیں۔ غوث پاک بھی ساڑھے بابے، مجدد پاک بھی ساڑھے بابے، امام احمد رضا بھی ساڑھے بابے۔ اے بابے اساں سنے سن، ایک بابا ویکھیا امیر المجاہدین خادم حسین بھی ساڑھے بابا۔ لیاؤ نہیں تے بابے دے مقابلے کو لیاؤ ساڑھے سامنے، کوئی آ سکتا؟ اور جنہوں نے کہا تھا نا یہ بابا ایجنسیوں نے بنایا ہے، تو مفتی منیب صاحب اللہ صحت و عافیت عطا فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی ٹیکسال میں کسی فیکٹری میں ایسا کوئی فرد تیار کیا جا سکتا ہے، ہم سے جو لکھوانا لکھوا لو، جو لینا لے لو، ایک بابا سانو اور دے دیا۔ باخدا ہم نے قبلہ امیر المجاہدین، میں اس وقت سے شاگردی کا شرف حاصل ہے جب آپ تندرست ہوا کرتے تھے، ابھی وہ مسئلہ ٹانگوں کا نہیں بنا تھا، معذوری نہیں آئی تھی۔
ہم نے اس زمانے میں بھی دیکھا. میں بابے دی گل سنا کے گل میں ختم کراں جی, ٹائم زیادہ نہ ہو جائے. وہ ایک مسجد ہے ہمارے لاہور میں ادھر, اس کا نام ہے جامع مسجد پیر مکی, اوقاف کی مسجد ہے. بابا جی وہاں خطیب تھے, تو سرکاری خطیب تھے, سرکاری تنخواہ. جدوں مشرف دا دور سی تے بابے نے چھنڈیا پھنڈیا تھوڑا جہا, انہوں نے کہا جی آپ تو سرکاری خطیب ہے, آپ تو ایسے نہ کریں, تنخواہ تو آپ وہیں سے لیتے ہیں. اور میں تنخواہ چکو, میں گل حضور دی کرنی. نہ کہا جی تو انہوں معذول کر دیں گا, فرمایا میں خود استعفیٰ دیتا ہوں, جاؤ کام کرو جا کے جی. نہ کہا جی آپ یہ فارم پر کر دیں, آپ کو پینشن ملا کرے گی. آپ نے فرمایا سارا کچھ لے جاؤ, کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. تو وہ پیر مکی مسجد شریف میں ہماری کوشش ہوتی تھی, لوہاری گیٹ جب جہاں پڑھتے تھے ادارے میں, وہاں سے نکلتے تو ہم پیر مکی مسجد میں جا کے اکثر جمعہ پڑھتے بابا جی سے. تو یہ سن 2010-11 کی بات ہے, یا 8-9 کی اسی سالوں میں تقریباً. تو پیر مکی مسجد شریف میں بیٹھے اور جمعہ پڑھا کے بابا جی نا, وہ باہر جو برآمدہ تھا, برآمدے میں آپ تشریف فرما تھے, کچھ لوگ ملاقاتی بیٹھے تھے, کوئی 8-10 طالب علم بیٹھے تھے. ایک بابا جی آئے, سفید داڑھی تھی, بڑا سادہ دیہاتی قسم کا ماحول, سر پہ انہوں نے پرنا سا نا وہ دھوتی ایک باندھی ہوئی تھی بڑی سی کر کے. وہ آئے تو آ کے نا وہ سیڑھیاں اوپر, کسی نے وہ مسجد دیکھی ہے پیر مکی شریف حاضری ہوئی ہے تو سبحان اللہ, وہ سیڑھیاں اونچی ہیں کافی, 10-12 سٹیپ ہیں, وہ چڑھ کے پھر آپ مسجد میں جا سکتے ہیں, جو نئی تعمیر ہوئی اس وقت بابا جی کے زمانے میں تھی. تو بابا جی بیٹھے ہوئے تھے, تو اس نے گلی سے ایسے اوپر کر کے نا منہ دیکھا, کہنے لگا مولوی جی میرے گھر چلے ہو ذرا, میرے وڈیاں دا ختم ہے, میرے بزرگوں کا, میرے والدین کا ختم شریف ہے, میرے نال آئے ہو. بابا جی نے یہ اس طرح کا رومال تھا بابا جی کے پاس, اینج پھاڑ کے نا موڈے پہ رکھیا, ایک کنارہ منہ میں دبایا. طالب علم کہنے لگے بابا جی انہوں نے بھی لے آواں یا کلا ہی آواں. یہ سادگی. آج کل کسی مولوی کو ٹائم لین جاؤ صحیح ایک بار, مولانا صاحب کے ٹائم تو میں دے دوں گا, میرے سیکرٹری صاحب سے بات کریں, 50,000 ہمیں ایڈوانس دے دیں جی, ہمیں گاڑی کا پیٹرول بھی بھیجیں, ہمیں گاڑی کا کرایہ بھی دے دیں, پھر حضرت جی کے لیے کالی مرچوں میں دیسی گھی کے اندر دیسی مرغ بھی پکنا چاہیے, شوربہ زیادہ لمبا بھی نہ ہو, زیادہ چھوٹا بھی نہ ہو جی. اور آ کے بیان کیا کرنا ہے, الامان والحفیظ. اگلے دیہڑے میں ایک سیالکوٹ دے قریب پنڈ ہے جی مرزائیاں دا, اتنے چند مسلمان گھر ہیں, انہوں نے ایک مولوی صاحب نو سد لیا, وہ پیشہ ور خطیب سن, میں نہ نہیں لیندہ ہوتے. وہ جا کے ختم نبوت انہاں کی بیان کرنی سی, ایسے ایسے غلط مسئلے اتنے بیان کر رہے, وہ مرزائیاں اگلے دن مسلمانوں نو ڈھا لیا. وہ بندہ ایک بڑا پریشان, وہ گرایا برادری سی, وہ جڑے مسلمان سن, انہوں نے مینوں کال کی, انہوں نے کہا جی رولا پی گیا, مسئلہ بن گیا, مرزائیاں جینا حرام کیتا ہے, اساں تے جناب چیلنج دے بیٹھے ہیں, سانوں ٹائم دیو, سانوں کو مولوی ٹائم نہیں دینا. میں کہا کوئی گل نہیں, اساں کیڑا مول دینا ہے زندگی جد حضور دے نا. تے پھر میں گیا اتنے جا کے الحمدللہ عقیدہ ختم نبوت 2.5 گھنٹے بیان کیتا, تے پھر یہ چیلنج بھی کیتا بھی جی دے وچ تڑ پھڑ ہے سامنے آؤ, اے گوتیا میدان ہے, آؤ گل حاضرین محتشم. او اے تائیں گلاں لبدیاں جے بندہ خالص حضور نال وفا کرے. تو بابا جی اٹھ, میں انہاں نوں لے آواں نال, انہوں نے کہا جی بسم اللہ جی لے آو, بڑی جگہ ہے مولوی لے آو. وہ 2-4 بزرگ سن, کوئی طالب علم, وہ سارے 15-20 جنے حضور بابا جی دے نال ٹر پے. وہ وڈی جی بیٹھک سی لاہور دا, قدیم گلی سی پرانی, ادھر نا بیٹھکاں پرانیاں قدیم بنیاں سن, وڈیاں اتنے بہ گئے. بہ کے بابا جی سے نال ایک صوفی صاحب ہوندے سن, مولانا صاحب, بابا جی انہوں نے صوفی کہندے ہوندے سن, مولانا محمد علی نقشبندی صاحب, تبریز صاحب جانتے ہیں, ایسا بھی جانتے ہیں, مولانا صوفی محمد علی نقشبندی صاحب سن, میں بھی نال سن. تے بابا جی نے فرمایا ایک طالب علم نو تلاوت کر بھائی, اس کھڑا ہوا, 2 آیتاں تلاوت کیتیاں, ایک اور نو کھڑا کیتا, اس نعت شریف پڑھی. تیسرے بندے صوفی صاحب نے, بابا جی کیا اٹھ بھائی صوفی, حضور دی حدیث سنا. وہ کھڑے ہوئے نا, حضور دی ایک حدیث شریف پڑھی, ترجمہ تشریح تھوڑی بیان کی تھی, بیٹھے ختم شریف پڑھیا گیا. تے دعا کیتی نا, دعا کردیاں وہ بابے نے اے ختم دے دوران انہیں اہتمام کیتا. 10-12 طالب علم سا استاداں نال, انہاں سارے طلباء واسطے ایک سوٹ, ایک مٹھائی دا ڈبہ, 500 روپیہ انہیں سامنے رکھ دیتا پہلے ہی نا. استاداں دی بھی وہ اچھی خاصی اس خدمت کی تھی. تے بابا جی نے جدو منظر ویکھیا نا, دعا تو بعد نظر پئی, تے اے رومال سی تے اتنے رکھ کے تے رون لگ پے, ہچکیاں بند گئیاں. وہ صوفی صاحب ذرا تھوڑے فرینک سن استاداں نال, انہاں نا وہ جفی جی لا کے نا, استاد جی کیا ہویا, استاد جی کیا ہویا, دھیرے طبیعت سنبھالو, کی ہویا استاد جی, مسئلہ کی ہویا.
بابا جی فرمان لگے اے صوفی ہے ذرا مینوں پوچھ کے دس اج مزدور دی دیہاڑی کتنی، مزدور دی کتنی دیہاڑی؟ اس ویلے نا جدوں دی گل ہے 300 یا 400 مزدور دی دیہاڑی سی، اج کل تے مزدور بھی 1500 2000 روپیہ لیندا، مستری دی 500 یا 600 دیہاڑی سی۔ بابا جی نے جدوں پوچھیا نا تے انہاں کہا جی حضور مزدور دی تے 200 300 400 500 روپے دیہاڑی۔ آپ نے فرمایا دس پھر اساں ایتھے کے مزدوری کیتی؟ اے جڑے طالب علماں نوں بھی خدمت ہوئی ہے، سوٹ ملیا، اتنی عزت ملی، مٹھائی دا ڈبہ ملیا، 500 روپیہ ملیا، 1000 روپیہ اس میں دے دیتا، اتنے قیمتی سوٹ دے دیتے، اتنی عزت دے دیتی، 10 صوفی ہے سکڑی مزدوری کیتی؟ مزدور مالک دیاں گالاں کھاندا، ساری دیہاڑی دھوپے سڑدا، اور میں پھر 400 500 لبدا، میں اساں کے کیتا؟ پھر ایک جملہ بابے نے فرمایا صوفی یاد رکھیں اسی حضور دے ناں دیاں چوریاں کھانے ہوئے۔ کہ بابے نو پہچاننا تے یہ جملہ سمجھنا، صرف اینی گل تے بس نہیں فرمائی، پھر اکھاں تے کپڑا تے رون لگ پے، میں صوفی اے رسول پاک دے ناں دیاں چوریاں کھانے آ پے، تے کل نو جو حضور دے ناں تے جان دین دی واری آ گئی چوریاں بھول نہ جاویں۔ میلاد دا لنگر جیڑا نا حضور دے ناں دی چوری ہے، جے کل نو ختم نبوت تے حملہ ہے تو پھر چوری بھولنی نہیں، صدقہ حضور دا کھانا۔ اور جدو گل آنی نہیں ہاں میں غیر سیاسی ہوں، تیرے اے جے غیر سیاسی ہون قبر حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ خدا دی عزت دی قسم ہے جڑے حضور دے وفادار رہے او بلدے سردے ابلدے تیل دے اندر پکوڑا بن دیا بھی انہاں دی اللہ رسول اللہ دا نعرہ ہی مارے، بالکل پریشان نہیں ہوئے۔ اساں زخمی حالت چکیا، او جڑوں گولی لگی فیض آباد تھے سینے تے گولی ماری، ختم نبوت دا نعرہ پہ لاندا سی، او بندے چکیا چک اونے انج کر کے نا کپڑا پکڑ کے کھچے، کہندا او بابے نو دس دینا میں کانڈ تے گولی نہیں کھادی۔ حضور دی عزت تے پہرا دین دی واری آ جائے پھر ناموس رسالت کا مسئلہ سیاسی بتا کے گھر نہیں جانا، پھر حضور کی عزت پہ پہرا دینا ہے، پھر اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اور اے دے نال نال بس ہاتھ جوڑ کے التجا ہے حضور دا دین سیکھن والے پاسے بھی آ جاؤ۔ بس میں اگر وہی گل پوچھ لواں جڑی حضرت صاحب دے گھر پوچھی سی بھی، اگر میں پوچھ لاں سنت طریقے نال وضو کینوں آندا ہے، 2 4 ہتھاں تو سوا ہاتھ نہیں کھڑے ہونے کہ اساں حضور دا دین سکھیا۔ مرزا جیلمی ارگیں پھر ساڈے ایمان لٹنے، تگڑے ہو جی حضور نال وفا کرنی، ہاتھ چکو سارے سارے بغیر تفریق دے حضور نال کی کرنی جی۔ ہن میرے نال شعر پڑھو، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔